نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تدبر قرآن کے لیے جس صورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے بڑی ہی پیاری صورت ہے اور وہ ہے سورۃ الحجرات۔ یہ مدنی صورت ہے جس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اگر ہم اس کا زمانہ نزول معلوم کریں تو یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی مدنی دور میں بالکل آخر میں جا کر۔ حجرات حجر سے مشتق ہے، اور حجر جو ہے وہ پتھر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر حجرات حجر کی جمع ہے، اور حجر جو ہے وہ کمرے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کمرہ جس کی 4 دیواری بلند کر دی جائے، اس طرح سے بلند کر دی جائے کہ اب اس میں کسی اور کا داخلہ جو ہے وہ منع ہو، ایسے حجرے کو حجر کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع حجرات ہے۔ ہم نے اس صورت کا انتخاب کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ان تمام صورتوں میں سے جو ہمارے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، گویا کہ ویسے تو پورا قرآن ہی ہماری معاشرتی، مذہبی، سیاسی، سماجی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے مینرز سے ریلیٹ کرتی ہیں، جو ہمارے ایٹیکیٹس ہمیں سکھاتی ہیں، جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ مائنڈ یور مینرز، اپنے مینرز کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، تو یہ ان صورتوں میں سے گویا کہ اسے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے تو اس صورت کے شروع میں اللہ پاک کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک مخاطب ہو رہے ہیں ایمان والے لوگوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لائے ہو اور مومن ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ میں اور آپ جو ہیں وہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ مومن بننے کے لیے ایک طویل ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت طویل مشقتوں اور مصیبتوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب دل کا نور حاصل ہوتا ہے تب ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ مومن خود کو کہلوا سکتے ہیں۔ لیکن ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو ہم ایمان لائے ہیں، ہم جو ہیں ہر دن گناہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ نہ ہو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہوں۔ تو یہ جو ہم ہیں نا، میں اور آپ، ہمیں ایمان لانے والے، یعنی ہم ایمان لے کر آ چکے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ہم سے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوتا ہے یعنی اللہ کے فیصلوں سے آگے بڑھنا۔ اللہ کے فیصلوں سے آگے کس طرح سے بڑھا جاتا ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم قدرت کے فیصلوں سے، قدرت کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے فیصلے جو انسان کی نیچر میں اللہ پاک نے لکھ دے ہیں، جیسے ہماری ڈی این اے میں شامل ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے، جیسے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فطرت ہے، اور یہ آپ کی فطرت کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے ہم آگے کس طرح سے بڑھ جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر اپنی شکل و صورت میں، یعنی اللہ پاک نے میری اور آپ کی جو شکل بنائی ہے، ہم اس سے جو ہے تجاوز کریں، ہم اس کی سرجری کریں، پلاسٹک سرجری، یعنی کہ اس طرح کی تمام چیزیں۔ اور کس طرح سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں؟ فیصلوں سے اپنی آراء میں، ہم اپنے خیالات میں، نظریات میں، ہم دین کے معاملات میں اعتراض کرتے ہیں، ہم اپنی عقل اور سمجھ سے اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ اصول ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دین بالکل واضح آ چکے ہیں ہمارے لیے، دین میں کوئی اب شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اسلام نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں۔ اور اسی طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں؟ جب ہم اپنی رائے کو شامل کرتے ہیں، جب ہم دین میں اپنی آراء کو شامل کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں: ڈونٹ پٹ یور ڈیزائرس، اس کے علاوہ ڈونٹ پٹ یور کلچر ان فرنٹ آف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز ہے ڈونٹ پٹ یور سیلف میڈ دین، یعنی سیلف میڈ دین۔ یہ 3 چیزیں: ڈیزائرس، کلچر، سیلف میڈ دین۔
میرا اور آپ کا بنایا ہوا دین، ہمارے بڑوں نے ایسے کیا، ہم شروع سے ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلوں کو، اپنی خواہش کو، اپنی آراء کو جو ہے آگے لے آنا۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ تقوی ہے بچنے کا نام، گناہوں سے بچنے کا، ان راستوں پہ چلنے سے بچنا جن پر چلنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ راستے ذلت کے ہیں، وہ راستے صرف اور صرف تباہی کے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں کون سے ایسے راستے ہیں جو اس وقت غلط ہیں۔ ہمیں اندر سے سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ راستے اللہ کی طرف نہیں جا رہے تو پھر وہ راستے کہیں نہیں جا رہے، یہ یاد رکھیں۔ جو راستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ راستہ پھر کہیں بھی نہیں جاتا، اور وہ خیالات ہو سکتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی آیت میں دیکھیں اللہ پاک پھر ایمان کا حوالہ دے کر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ ہم نے پہلے اپنی مرضی کو نیچے کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے سامنے جو ہے اپنی مرضی کو نہیں لانا۔ جب اپنی مرضی کو ہم نے اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر لیا، تو اب ہے دوسرا ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے مقابلے میں۔ اب آپ اور میں سوچ رہے ہیں کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود نہیں ہے، یہ تو بہت صدیوں پہلے جو ہے یہ احکام اترے تھے، اس وقت جن لوگوں کے لیے اترے تھے، اب یہ آیات ہم سے ریلیٹ کرتی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی یہ آیات ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ کس طرح سے؟ ہم کیسے جو ہے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں؟ جب نبی کی بات ہوتی ہے، نبی کی حدیث، جب ہم نبی کی حدیث یا حدیث میں بیان کردہ کسی بھی حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو قرآن میں نہیں ہوتے، جیسے کہ قرآن میں جیسے موسیقی کی ممانعت ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، لیکن ہمیں موسیقی سننے کا شوق ہے، اور پھر ساتھ میں ہمیں خود کو مسلمان بھی کہلوانا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یوں بحث کرتے ہیں کہ موسیقی کی حرمت میں قرآن میں کوئی آیات نہیں آتی، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ بحث و تکرار۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر کر لینا، اپنی آواز کو بلند کر لینا۔ یعنی احادیث کا جب معاملہ آتا ہے، ہم نبی کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ اور نہ تم زور سے بولو، بالقولی کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے۔ یعنی کہ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوئے، اور صحابہ کرام جب ان کا پتہ لگانے گئے تو وہ پریشان بیٹھے تھے کہ میں نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے اعمال سارے ضائع ہو چکے ہوں۔ تو یعنی کس قدر وہ احتیاط کرتے تھے کہ کہیں وہ آیات میرے متعلق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان آیات کے بعد اتنا آہستہ بولتے تھے کہ ان سے بات کو دہرائے جانے کو کہا جاتا تھا، یا پھر بہت زیادہ کان لگا کر سنی جاتی تھی۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر اپنی آواز کو اس طرح سے بلند کرتے ہیں جب ہم احادیث کا انکار کرتے ہیں، جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اب اپنی آراء کو جو ہے وہ بیچ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس لیے اللہ پاک تمہیں سکھا رہے ہیں یہ آداب، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی کہ یہ جو ہماری زبان چلتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان بھی نہیں چلاتے، زبان ہلاتے بھی نہیں، اب ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، ہماری انگلیاں ٹائپ کرتی ہیں، ہم بحث سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کسی حکم کا انکار کرنے کے لیے، کسی حکم کو ٹکرانے کے لیے، اپنے اندر کا جو بھی غبار ہوتا ہے وہ ہم سب کمنٹ سیکشن میں کسی اسلامک پوسٹ پر جو ہے ہم نفرت جو ہے انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری برسوں کی ریاضت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اور تمہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے اعمال نامہ دیکھ نہیں سکتا، ہم نے اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے اپنے اعمال ہم پڑھ نہیں سکتے، ورنہ
اگر ہم ان اعمال کو پڑھ سکتے تو ہمیں کیلکولیشن کا حساب و کتاب رہتا کہ اب کتنی نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم لاشعوری طور پر اپنے تمام اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایسا نہ کرو. ہم اگلی آیت کو دیکھیں. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے. کس چیز کے لیے امتحان لے لیا اللہ پاک نے؟ تقوی، تقوی کے لیے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی وہی چیز جو ہم نے پیچھے ابھی میں نے بتائی، یعنی بچ کر چلنا، یعنی اللہ کی محبت میں ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور اللہ کی محبت میں ہر وہ چیز کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے. دل کا امتحان کس طرح سے ہوتا ہے اور اللہ پاک آپ کے دل کا امتحان کیسے لیتے ہیں، یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے کہہ رہے ہیں لہم مغفرۃ، ان کے لیے ایک بہت مغفرت ہے، بہت بڑی مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا امتحان کس طرح سے لیتے ہیں، اور اللہ پاک کیوں امتحان لیتے ہیں ہمارے دلوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا امتحان لیتے ہیں، ہمارے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ دل تقوی کا گھر بن سکتا ہے. تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی محبت میں کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یا پھر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ پاک نے منع کیا. یعنی تقوی خود کو بچا بچا کے الرٹ رہ کر چلنے کا نام. آپ کے دل میں تقوی ہے یا نہیں، اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے لیتے ہیں. وہ آزمائش کبھی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ آزمائش کبھی مال بھی ہو سکتا ہے، وہ آزمائش کبھی اولاد بھی ہو سکتی ہے. مال میں آزمائش اس طرح سے ہوتی ہے کبھی آپ کو نقصان زیادہ آ جاتا ہے، کبھی آپ کا سارا مال تباہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے چوری ہو جاتی ہے. شخص آزمائش بن سکتا ہے، وہ شخص کوئی خاندان بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک فکرہ بھی بولتا ہے تو آپ کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی میں وہ شخص آزمائش ہے کہ آپ اس کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کر لیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتا ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص آپ کی آزمائش ہے. اور اسی طرح وہ نقصان جو ہے وہ کبھی کبھی مال کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے آزمائش، کبھی اولاد کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کبھی اولاد دے کر اللہ پاک آزماتے ہیں، کبھی اولاد نہ دے کر اللہ پاک آزماتے ہیں. اب یہ جو اولاد نہ دینے والی آزمائش ہے یہ بڑی سخت آزمائش ہے، کیونکہ اولاد نہ ہونے سے آپ خود کو ایک بنجر زمین محسوس کرتے ہیں کہ مطلب اللہ پاک نے جو ہے ہر ایک کو اولاد دی ہے. آپ سب کو دیکھتے ہیں، سب کے بچے جو ہیں پھلتے پھولتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے میرے ہاں تو ملازموں کے ہاں بھی اتنی آسانی سے جو ہے وہ اولاد ہو جاتی ہے، جو اللہ کی نہیں مانتے اپنی عیش و آرائش میں گم ہے بالکل، ان کے ہاں بھی اولاد ہو جاتی ہے، تو پھر میں ہی کیوں محروم؟ حالانکہ آپ محروم نہیں ہیں، آپ صرف امتحان میں ہیں. جس دن آپ اس درجے کو پا لیں گے جس تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے، اس دن یہ آزمائش کھل جائے گی. اس دن آپ کو اولاد بھی ملے گی، ہر چیز آپ کو ملے گی، لیکن تب جب آپ اس درجے کو پا لیں گے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ مغفرت ہے. وہ بہت بڑا اجر عظیم ہے. دیکھیں جب آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو امتحان میں جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ اس سوال کا یہ آنسر لکھیں اور اس میں یہ لکھیں. اس وقت آپ نے ہی کرنا ہے اسے حل. تو اسی طرح اس وقت آپ آزمائش کے وقت میں ہیں، آپ امتحان کے فیز سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاموشی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس آزمائش کے بعد ریزلٹ سامنے آئیں گے، اور وہ ریزلٹس جو ہیں وہ کس کی صورت میں آئیں گے؟ بہت بڑی مغفرت کی صورت میں. ہم میں سے ہر ایک کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مغفرت ہی تو چاہیے ہوتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں، ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارا کوئی گناہ ہونا، ہم یہی چاہتے ہیں نا. تو اللہ پاک نے تو بہت بڑی مغفرت رکھی ہے، بہت بڑا اجر عظیم رکھا ہے، اور وہ اجر عظیم کتنا بڑا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کسی کو ہم سے جدا کر کے، وہ ہمارا کوئی قریبی شخص، کسی کو موت سے جدا کر دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ پاک زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے جدا کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آزمائش کی صورتیں ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بہت بڑا اجر ہے.
اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ، آیت نمبر 6 پر آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والے لوگوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں پھر کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ایمان والے لوگوں کا، یعنی میں اور آپ اس میں شامل ہیں. جب تمہارے پاس فاسق آ جائے کوئی خبر لے کر. اب فاسق کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا. دیکھیں ایک ہوتا ہے کفر. کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اللہ کی ذات کا اور اسلام کا انکار کرنا. آپ نے انکار کر دیا، کفر ہے. اور ایک ہوتا ہے فسق، یعنی اس کفر کا جو ہے آپ نے اظہار کیا، آپ نے جو ہے اس کو کھلم کھلا اس کا اظہار کیا، تو یہ فسق کہلاتا ہے. یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کے راستے سے ہٹ جانا، اللہ کے اصولوں کو توڑنا اور کسی کرپٹ راستے پر چل پڑنا، یہ فسق کہلاتا ہے. اور عصیان، نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کھلم کھلا گناہ کرنا. فسق کے بعد کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے کھلم کھلا اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اسے عصیان کہا جاتا ہے، یعنی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ فاسق اس شخص کو بھی کہتے ہیں، ہر وہ شخص جو ہمارا بھروسہ توڑ کر جو ہے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اگلی دفعہ اس پہ اعتبار نہ کریں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم پھر بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر بتایا ہے کہ فاسق جو ہے اس کی خبر پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. جب وہ آپ کے پاس کوئی خبر لائے فتبینوا، تو آپ اس خبر کی تحقیق کریں. ہم سمجھتے ہیں تبین کا مطلب ہے تحقیق کرنا، جبکہ تبین کا یہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو بین کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا. الگ الگ کرنا کس طرح سے کرنا؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور فلاں کی بات کرتا ہے. آپ نے الگ الگ اصول، الگ الگ کرنے والا اصول اپنے ذہن میں لانا ہے کہ وہ شخص جب آپ کے سامنے فلاں شخص کی برائی کہہ رہا ہے تو آپ نے ایک چیز کو کیا کرنا ہے؟ الگ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی برائی کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیز مائنس کرنی ہے. آپ نے اس کی شخصیت کو آپ نے جو ہے الگ کرنا ہے کہ وہ جو شخص خبر لا رہا ہے آیا کہ وہ کیسا شخص ہے. کیا وہ فاسق تو نہیں ہے؟ وہ فاسق جس نے آپ کا اعتماد توڑا تھا لیکن آپ پھر اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، یعنی جس کے ساتھ آپ کا اچھا تجربہ نہیں رہا تھا، جس نے آپ کو احساس دلایا تھا کہ آپ نے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا لیکن آپ اب پھر کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اس شخص کو، اس کی یہ والی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ اس کی اس والی شخصیت کو جو ہے الگ کریں. آپ نے اس کے مائنس کر دیا. اب جو دوسری چیز ہے الگ الگ کرنا فتبینوا، دوسری چیز الگ کرنے کے معنی میں کس طرح سے ہے کہ وہ جس شخص کی برائی کر رہا ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے. آیا جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس کے درمیان اور اس کے اور آپ کے درمیان کوئی رنجش تو نہیں چل رہی؟ اگر تو رنجش چل رہی ہے تو وہ آپ کے سامنے وہ بات اسی لیے کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی اس رنجش کو ہوا دے، تاکہ وہ اس کا فائدہ حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی خبر پر یقین کر کے آپ جو ہے کسی کو نقصان پہنچا دیں. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم ناگہان نادانی طور پر، نادان بن کر تم جو ہے اس کو نقصان پہنچا دو. اور ایسا کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں نے میری برائی کی، تو آپ فوراً سے جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور آپ فوراً سے رد عمل جو ہے ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بجہالت، جہالت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی لا علمی، یعنی فوراً سے کسی چیز پر ریئیکٹ کرنا، یعنی کہ ایک دم سے فاسق کی بات کا یقین کر لینا پھر اس کے بعد فوراً سے رد عمل ظاہر کر لینا. تو گویا کہ ہم کیا ہوئے؟ جاہل ہوئے. یعنی وہ شخص تو جھوٹ بول چکا ہے، اس نے تو جو کہنا تھا وہ کر لیا. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں نادم ہونا پڑے گا. نادم کہتے ہیں پچھتانے کو، شرمندہ ہونے کو، یعنی کہ ہم اپنے ہی کیے پر پھر شرمندہ ہو جائیں کہ یہ میں نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی بہترین ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ کرو، فاسق کی خبر پر یقین نہ کرو. وہ فاسق جو پہلے بھی آپ کا اعتماد توڑ چکا ہے اس کی بات پر یقین کر کے فوراً سے رد عمل ظاہر نہ کرو، پھر تم اپنے ہی کیے پر تمہیں پچھتاوا ہوگا. تو دوسروں کی باتوں پر ہمیں ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے رد عمل ظاہر کر کے کسی تیسرے کا دن، ہمیں کسی تیسرے کا موڈ ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر میچور گفتگو کریں، ہم موقع اور مناسبت سے اس پہ جو ہے اسے ڈیل کریں. تو اخلاقیات اور مینرز کی یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ری ایکٹیو نہیں بننا ہے، ہمیں اپنا فوکس لوز نہیں کرنا ہے، ہمیں فوراً سے رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو روک کر رکھنا ہے. یعنی پہلے اس بات کو جو ہے فلٹر کرنا ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے. فتبینوا، الگ الگ کرو کہ دیکھو کہ وجہ کیا ہے، وہ شخص تمہارے سامنے اس کی برائی کیوں کہہ رہا ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.